إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا هادينا ومرشدنا محمد صلى الله عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوگا. مجھے بھی رحمت ملی ہے, حضور کی نظر عنایت ہوئی ہے, تو آج گستاخوں کو چھوڑ کر کے حضور کے عاشقوں میں بیٹھا ہوں. اگر کملی والے کی
وہ آقا وہ مولا وہ داتا ہمارے خدائی کے پیارے ہیں خدا کے دلارے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے سہاروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا اور ہمارے مسجد کی جان اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ توجہ کیجئے گا محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا جو ماہ ربیع جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی خاص ہے پیٹ کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام آقا نامدار پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات جامت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سگار کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا علم نشرح کے روشن سینے والے والدہا کے مکھڑے والے شمع کے ویر رب کے حبیب جد کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے مجھے کان میں کہا یہ گیا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں تو آپ بس کریں تو کر دیں جی بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ زبردستی کسی نے بٹھا کر کے بیان ہو نہیں سکتا نہیں تو حال پتہ کیوں ہوتا ہے
کوئی فیکٹری کے اندر چودھری صاحب سن کے انہوں نے اعلان یہ کر دیتا کہ جنہیں ملازم نہیں وہ نماز پڑھیں گے تو جنہیں نماز نہ پڑھی تو میں انہوں نوکریوں کر دے گا زبردستی وہ نماز پڑھیں گے تو ان کوئی دلوں پڑھتے سن تے کوئی تو پڑھتے سن تے کوئی رب واسطے پڑھتے سن تے کوئی چودھری صاحب واسطے پڑھتے سن تو ایک بندہ کھلو گیا کہ کہتا ہے 4 رکعت نماز فرض نماز ظہر پیچھے امام نے تے واسطے چودھری صاحب دے اللہ اکبر جدو زبردستی کام ہوئے واسطے چودھری صاحب کے ہو جاتا ہوتا ہے تے اب ٹائم تے یقینی طور تے بڑا ہو گیا ہے کہ جے تسی اجازت دے دے ہو تو تھوڑی جی گل کر لئیے تو نہیں تے پھر اجازت دے ادھے بولتے نے چلو ٹھیک ہے کہتے کہنے نے چلو جاؤ پھر پاکستانی بھی جاؤں گے ذرا بولو نا سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ کی آواز سے بڑی سونی آئی ہے انشاءاللہ حضور راضی ہو گئے ہوں گے کیونکہ جس کو حضور اذن نہ دیں اجازت نہ دیں وہ حضور کی محفل میں آ ہی نہیں سکتا جس کو حضور کی طرف سے اجازت اور اذن ملتا ہے وہی حضور پر درود پڑھتا ہے اور وہی حضور کی محفل میں آتا ہے اور آپ تو صرف محفل میں آئے جیسے قبلہ عمر فاروق توحیدی صاحب فرما رہے تھے آپ تو صرف محفل میں آئے ہم تو آپ کے مسلک میں بھی آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں تو ہم تو آپ کے مسلک میں بھی آئے ہوئے ہیں بھائی اور حضور نے ہمیں استقامت دی ہوئی ہے حضور نے ہمیں چنا ہوا ہے اسی آپ پہ نہیں آ رہے ہیں آپ پہ تو کوئی مسیحتے نہیں آ سکتا حضور نے بلایا ہے ہمیں آپ عاشقوں میں بٹھایا ہے اور ہمیں اپنے عاشقوں میں چنا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے حضور کی جب نگاہ ہو جاتی ہے تو سب بیڑے پار ہو جاتے ہیں ایسا نیکا دی صحبت جو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا تو حضور کی نظر عنایت جب ہو جائے اور حضور کی کمال نظر کمال جب ہو جائے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں مسلک بدل جاتے ہیں اور جب حضور کی نگاہ ہو جائے تو اگر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر ہو جاتا ہے عمر فاروق آئے تو عمر بن خطاب آئے تو فاروق اعظم ہو جاتا ہے عثمان آئے تو ذوالنورین ہو جاتا ہے علی آئے تو مولا علی مشکل کشا ہو جاتا ہے بلال آئے تو مقام یہ ملتا ہے وہ چلے زمین پر قدموں کی آواز سنت میں آ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے یہ حضور کی نظر عنایت ہے جب حضور کی نظر ہو جاتی ہے تو فرمایا بلال چلتا زمین پر ہے تو قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگ آیا کچھ نہ کچھ کر کے تو جاؤں گا انہیں میں تیری جانا ایڈی گڈی چلا کے میں لوگ اتنے آیا تو انہیں میں تیری نہ جانا جی تھی اجازت دے ہوتے عاشق خوش ہونا تو حضور بھی خوش ہیں اور حضور کی نگاہ ہو جائے تو پھر تو کمال ہی کمال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ نے بڑا ظلم کیا علماء سے سنتے رہتے پتھر بلک دیے کوئلے بھی منہ میں ڈال دیے ایک دن سزائیں دے رہا تھا امیہ تو صدیق اکبر نے کہا بلال ذرا ہولی احد احد کہہ لیا کر ایڈی اچھی اچھی یاد کہنا ذرا ہولی ہولی کہہ لیا کر تو فرمایا صدیق پہلے حضور کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے اب دل میں حضور کی محبت ڈال کر کے مجھے حکمتیں سکھاتے ہو یا تو حضور کی محبت کو ڈالنا نہیں تھا اب محبت آ گئی ہے اب بلال کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن رب محبت کو چھوڑ دے حضرت بلال کی بات کا ترجمہ کسی اہل دل نے اپنے انداز میں کیا ہے حضرت بلال کیا کہتے ہیں بھامیں آگتے یار لٹا بھامیں آگتے یار لٹا لے بھامیں آگتے یار لٹا لے میرے پیرانگت میں خطولہ لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کل
اسپیشل بلاؤ گے تو سناواں گے پھر کہانی ہے ہوں تو کہ ریلو کرتے ہیں تو چلو حاضر لا لیں گے ایک حدیث سنا دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی اس کو نقل فرمایا اور شفا شریف کیا ہے کون سی کتاب ہے فرمایا جس گھر میں شفا شریف ہو اس گھر میں جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا اور اس میں ہے کیا میرے نبی کی تعریف گلہ حضور نہ آر دیئے نہ پار دیئے تو ڈبے بیڑے تار دیئے تو گل سارے حضور کی باتیں لکھی ہیں حضور کے تذکرے کیے ہیں فرمایا جس گھر میں وہ کتاب ہو اس گھر پہ جادوئی اثر ہی نہیں کرتا ہمارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ایک تابعی آیا اور تابعی آ کر کے کہنے لگا اے عبداللہ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے کیا حضور کو دیکھا ہے فرمایا کہ یہ گلنا یاد کروا دیتی سڑی تے صبح ہی نہیں سی ہوندی جب تک حضور کو نہیں سی دیکھتے جب تک حضور کا نظارہ نہ کرتے ہماری تو صبح نہیں ہوتی کون سی باتیں کہانی بتاؤ تم نے حضور کو دیکھا گے فرمایا ہاں بالکل دیکھا گے کہتا لَوَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ میں نے تو الفاظ پڑھے ہیں وہ الفاظ پڑھ کے جو سمجھا ہوں پچھتاوے میں جیسے بندہ نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے کاش یار کاش میں حضور کو دیکھے ہوتا لَوَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ کاش حضور نے دیکھے ہوتا کاش حضور نے دیکھے ہوتا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اتنی خواہش کرتا ہے اتنی طلب ہے اتنی آرزو ہے کہ حضور کو دیکھا ہوتا کاش حضور کو دیکھا ہوتا فرمایا اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو پتا کرتا کیا وہ کہنے لگا اگر حضور کو دیکھ لیتا تو پہلی تو بات یہ ہے حضور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھتا ایمان لے آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو دیکھ لیتا حضور کے پیشانی سے لے کر کے حضور کے قدموں تک حضور کو چومتا رہتا دیکھتا رہتا چومتا رہتا دیکھتا رہتا میں نے کہا لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ چومنے کی دلیل دو ہاتھ کیوں چومتے ہو میں نے کہا تو ہتھاں تے رکے گلنا تے اگے ود گئی ہے تو ہتھاں دیا دلیلہ پوچھنا ہے گلنا تے اگے ود گئی ہیں آقا کائنات علیہ السلام کے پاس یہ بھی شفا شریف کے اندر موجود ہے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا آقا کائنات کے پاس ایک عربی آیا کہتے یا رسول اللہ کون نبی مننا چاہنا کون اللہ کا رسول مننا چاہنا توڑے تے ایمان لے آنا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا لیکن میں نے کچھ بخاؤ تے صحیح کچھ بخاؤ میں ایمان لے آنا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا کچھ بخاؤ میں کہ قربان صدیق تیری عظمت پر کسی نے کچھ دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھیا بس یہ بات ختم کر لے مائک چھوڑ دے ہمیں بیٹھا ہو تو وہ کہتے کچھ دکھائیں گے مجھے کچھ دکھائیں تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ لگے کلمہ بخا دے وہاں تو پھر کلمہ پڑھ لگے گا مسلمان ہو جائے گا کہ جی بالکل مسلمان ہو جائے گا فرمایا وہ جرا سامنے درخت ہے سامنے درخت انہوں کہتے ہیں حضور بلا رہے ہیں اب یہ جو عرابی ہے ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے ابھی مسلمان ہوا نہیں ہے تو حضور کہتے ہیں تو درخت کو کہہ کے درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں اب یہ گیا اور توجہ کرنا بات آخری ہے اور لطف لینا اس بات سے کیونکہ حضور کی محفل ہے اور بات حضور کی ہے اور میں گدا ہوں حضور کے در کا تو اس نے جا کے درخت سے کہا کہ درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں میں محبت میں یوں بھی کہتا ہوں کہ ابھی ایمان لایا نہیں مسلمان ہوا نہیں لیکن صرف حضور کے مکھڑے کو دیکھا ہے حضور کے مکھڑے کا نظارہ کیا ہے تو مقام میں ملا ہے کہ وہ درخت کو کہتا ہے درخت سن لیتا ہے
اس نے درخت سے کہا توجہ کرنا صرف ایک طرف دیکھنا. اس نے درخت سے کہا حضور بلا رہے ہیں. تو جیسے اس نے یہ کہا نا جی توجہ کرنا, درخت نہیں پہلے ایسے کیا, ایسے کر, ادھر کی جڑیں باہر آ گئی. پھر اس نے ایسے کیا, ادھر کی جڑیں باہر آ گئی. دونوں طرف کی جڑیں نکال کر کے جڑوں کو گھسیٹتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. فرمایا کہ ٹھیک ہو گیا, گل پاک ہو گئی ہے, کرشمہ دیکھ لیا ہے, معجزہ دیکھ لیا ہے. کہتا یا رسول اللہ دیکھ لیا, کیا چلو درخت کو تو آپ پہ کہہ کے واپس آ جائے. اس عرابی نے درخت سے کہا کہ وہ واپس چلے جاؤ. وہ واپس گیا, وہیں جا کر کے فٹ ہو گیا جہاں سے نکل کر کے آیا. ابھی کہتا ہے یا رسول اللہ جب کسی نے اجازت دے ہوتے میں تمہیں سجدہ نہ کر لوں. یہ تو ایڈے کرشمے نظر آ جاتے پھر جی تے کر ہی پیدا نا محبت ہے. کیونکہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے, عشق دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا. لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں سنی ہوگی تو میلاد منائی جاتی ہے, میلاد منانا کتنے لکھے ہے؟ میں کہ ساری قسمت لکھے ہے, ساری قسمت لکھے ہے ایسے منانے ہیں. تیری قسمت نہیں لکھے تو نہیں منانا, دلیل دینے کی ضرورت نہیں, ہماری قسمت میں لکھا ہے. ہماری محبت ہے, عشق حضور سے ہم میلاد مناتے ہیں. کہتا ہے کیا صحابہ نے منایا؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ میں کہ صحابہ نے اس کو علاوہ اور کام کیا کیا ہے. صحابہ جو کام کون سا کیے؟ آپ حدیث اٹھاؤ, علماء اکرام بیٹھے, میں تو طالب علم, علماء اکرام سے پوچھو صحابہ اکرام کی حدیث کے. صحابہ جب بھی بیٹھے ہوتے تھے ایک ہی گل ہوتی تھی, حضور دا حلیہ سناؤ, حضور دا مکھڑا کے دیا, حضور دی زلفاں کے دیا, حضور دی آمد کے دی. صحابہ یہی باتیں کرتے رہتے تھے. تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد منایا, میں نے کہا میلاد منانے کے علاوہ صحابہ نے کیا, جب بھی دیکھو صحابہ میلاد مناتے تھے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کر لوں. آپ نے فرمایا کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اگلی گل سن لینا تو سنیو, دل ٹھر جائے گا, سکون ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ اگر سجدے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اتنی اجازت دے دیں کہ میں تھوڑے ہاتھ پیر ہی چوم لوں. عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا, عشق اپنی دلیلیں خود بناتا ہے. کہا یا رسول اللہ سجدے کی اجازت نہیں تو نہ صحیح, مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ پاؤں چوم لوں. تو حضور نے فرمایا آج چوم, آج چوم. یار ایک چھوٹی سی بات ہے آخری, آج کوئی بزرگ آ جائے, کوئی اللہ کا ولی آ جائے, کوئی عالم دین آ جائے, کوئی مفتی آ جائے جس سے ہمیں محبت ہو, عشق ہو, اس کی چاہت ہو, ہمیں پیار ہو, وہ حضور کی خاطر ہمیں اچھا لگتا ہو, وہ ہماری اس مسجد میں آ جائے تو ہم اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. آہستہ بولتے ہو تھوڑے پیٹ چلی چومنے ہوں گے, چوم لیتے ہیں نا جی. ہم بزرگوں کے ہاتھ چوم ہو, اس کے آیا تھا کہ نور مصطفیٰ بیان کروں, لیکن چونکہ وقت کی نزاکت ہے اب جو حضور نے بیان کروایا میں نے کر دیا. موضوع تو میں باندھا ہی کوئی نہیں ہے, جو حضور کہتے کہ جا رہے ہیں میں بیان کرتا جا رہا ہوں. میری کیا اوقات ہے, میں کہا کرتا ہوں لفظ اوقات کی بھی کوئی اوقات ہو سکتی ہے, میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے. بس جو حضور چاہ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. تو اس مسجد میں کوئی بزرگ آ جائے, کوئی اللہ کا پیارا آ جائے, ولی آ جائے, عالم آ جائے, مفتی آ جائے, کوئی آ جائے, ہمیں اس سے پیار ہو, ہم اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. مجھے ایمان سے بتاؤ ہم آج 1400 سال بعد جو سونا لگے ہوں دے ہاتھ چوم لینے ہیں تو جنہ دے سامنے محبوب کائنات کی ذات ہوئے گی اور کی چوم دے گی. حضور نے نالین بھی چوم دے گی, حضور نے ہاتھ بھی چوم دے گی. ایک صحابی تھے, حضور نا فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کوئی خواب دیکھا وہ بیان کرے, میں تعبیر پیش کرتا ہوں. صبح صبح ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری پیشانی چوم رہا ہوں. حضور نے فرمایا آ چوم دے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی پیشانی چوم رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا ہے, تعبیر پیش فرمائے. آپ نے پیشانی آگے کر دی, فرمایا آ سجنا آ کر کے اپنا خواب کی تعبیر لے لا. لوگ ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں, پہلے دلیلیں بڑی پیش کرتے ہیں. اب میں کہتا ہوں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, عشق اپنی دلیلیں خود پیدا کرتا ہے. اور عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی کے رقص پہ طنز نہ کر, کسی کے حال کا مذاق نہ اڑا. یہ کیف عشق و مستی ہے جسے وہ چاہے عطا فرمائے.
تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور وقت زیادہ لینے پر میں معذرت کر لیتا ہوں جی، آپ سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، علماء اکرام سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میں جو کرنا سی کر لے، معافی ان میں مانگ لئی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.